شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ مسلمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئے۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے خلیفہ دوم کو مطلع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور بالآخر مدینہ سے نکل کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے۔ اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے، اور اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستے کی 3 باریاں مقرر کر لیں۔ چنانچہ سارا سفر اسی طرح طے ہوا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک اونٹ حالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ چل رہے ہوتے۔ اسی طرح سارا سفر طے ہوتا رہا۔ اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند بندے اور کسی قسم کا کوئی ساز و سامان آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو فوج کے اعلیٰ افسر تھے، کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور ان کے مذہبی عہدیداروں سے ملنا ہے اور آپ اس حال میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ پست قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی۔ جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ دوستو، اس واقعے سے سبق لینے والی بات یہ ہے کہ عزت اور ذلت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کو بغیر کسی ہتھیار کے ہتھیار والا بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آدمی کو ایسی خود اعتمادی سکھاتا ہے جو کسی خارجی سہارے کے بغیر اپنی اندرونی طاقت کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اس کا خزانہ آدمی کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ اس کے باہر، اور جس طاقت کی بنیاد اندرونی جذبے پر ہو، اس کو کوئی چھیننے والا کبھی چھین نہیں سکتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔